اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، بولو رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، عادت سر کو جھکائے عشق رسول پاک میں، سر جھکائے بات عشق رسول پاک میں، کہہ رہا تھا ہر ستارہ، کہہ رہا تھا ہر ستارہ، الصلاۃ والسلام، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، بادب سر کو جھکائے عشق رسول پاک میں، سر جھکائے
شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام تیار ہو جاؤ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. تو جو راستہ اب اپنی گاڑی پہ سوار ہو کر آئے یہاں نوافل کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، یہ مسجد قباء سے مسجد نبوی کا جو فاصلہ ہے تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تبھی میرے نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصہ اونٹنی پر سوار ہو کر آتے یہاں نوافل کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر آتے یہاں نوافل کی سعادت حاصل کرنے کے لیے. اور آج اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو عالم اسلام کی پہلی مسجد میں نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے پہلے اسلام کون لے آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ہجرت میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کون پڑے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. غار ثور میں آپ کا کس گود میں سر رکھ کے آپ نے سوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایڑی مبارک پر سب سے پہلے کس نے اسے ضرب لگائی سانپ کے زہر سے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پر سانپ نے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں تھے کہ میں ابوبکر سے آگے سبقت لے جاؤں. ایک غزوے کا موقع ہوا، آپ نے فرمایا کہ جس صحابہ کو جس نے استطاعت ہے وہ اس غزوے کے لیے قربان کرتے. سب اپنا مال و متاع اکٹھا کر کے آئے. عثمان غنی آدھا گھر کا چھوڑ کے آئے، آدھا لے کے آئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے گھر کا سامان اکٹھا کیا، چھوٹی سی گٹڑی بنی، اپنا کپڑے اتارے، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، دیواروں کے اوپر ہاتھ لگایا کہ کہیں کوئی سوئی تو باقی نہیں رہ گئی. اور جب باپ پہنچے تو ابوبکر صدیق گھر میں سامان لے کر پہنچتے ہیں، چھوٹی سی گٹڑیاں رکھ دی. عمر بن خطاب بھی خوش ہو رہی ہیں کہ آج میں سبقت لے گیا، اور ابوبکر صدیق سے سبقت لے گیا. اور اسی طرح جب آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ فرمایا کہ آدھا سامان لے آیا ہوں، آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ آیا ہوں. فرمایا کہ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں. جبریل امین وہی لے کے آتے ہیں. غزوہ حنین کے موقع پر یہ واقعہ ہوا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم کلام ہو رہی ہے. جبریل امین وہی لے کے آتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ سلام پیش کیا. فرمایا کہ اللہ نے پیغام بھیجا. ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہماری عبادت ہے. اس کے بعد چھوٹی سی ایک مسجد ہے، مسجد الفتح، جہاں میرے نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. مسجد الفتح یہ آپ کے الٹے آتے پہاڑی کے پر چھوٹی سی مسجد الفتح، جہاں میرے نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. اور اسے کے نیچے کالے پتھر والی مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سلمان فارسی کالے پتھروں والی مسجد ہے، مسجد فارسی ہے. اور اسی طرح آپ کے اسی الٹے ہاتھ پہ بڑی جو مسجد دیکھ رہے ہیں سفید رنگ کی، جہاں 3 صحابہ کرام کے خیمے تھے
जो खेमे को शहीद कर कर ये मस्जिद बना दी और यहाँ मुकीमी हजरात 5 का नमाज बा जमात अदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, तो हम दुनिया में मशगूल हो जाते हैं, हम उस अल्लाह अकबर की सदा को सुनी अनसुनी कर देते हैं। अय्या लस्सलाह, आओ सलाह की तरफ, अय्या लल फलाह, आओ फलाह की तरफ, लेकिन हम फलाह हासिल नहीं करते। हम दुनिया के कारोबार में हम कहते हैं कि रिज़्क़ की तंगी हो गई है, लेकिन अपने अंदर तो झांक कर देखें तो हमारी कमी क्या है कि जब अल्लाह का बुलावा आता है तो हम अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि हम 5 का नमाज को छोड़ चुकी है, हम उस रब की इबादत को छोड़ चुकी है, भूल चुके हैं कि हम दुनिया के अंदर रह रहे हैं। लेकिन इस दुनिया जो है ये काफिर के लिए जन्नत है, ये काफिर के लिए दुनिया जन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई मुबारक पर सोकर उठते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर चटाई के निशानात पड़े होते हैं। सहाबा कराम अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल अगर आप हुक्म करें तो आपके लिए एक अच्छा सा लिहाज बना। हमारा अव्वल किबला था, उसकी तरफ मुंह कर करके नमाज अदा करते तो कुफार मुसलमान सहाबा कराम पर हंसा करते थे और कहा करते थे कि देखो मुसलमानों का एक किबला नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते तो अपना चेहरा अनवर, अपना रूह अनवर आसमान की तरफ उठाते और दिल ही दिल में दुआ करते कि या बारी ताला मुसलमानों का किबला बैतुल्लाह हो, जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी। तो बनु सलमा के कबीले में गालिबन ज़ुहर असर की नमाज पढ़ा रहे थे, 2 रकात पढ़ा चुके, वही नाज़िल कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा मुबारक, अपना रुख अनवर बैतुल्लाह की तरफ फेर ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की सफेद चीखें महसूस की। तो आज कदम कदम पर नेकी है, दुरूद व पाक का जिक्र करते रहे, दुनिया की बातों को गफलत कर रहे, और इसी तरह जहाँ जितना भी हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खिज़रा के साए में बैठे। कोई पता नहीं कि दोबारा से जिंदगी में ये सआदत नसीब होती है या नहीं होती, कोई पता नहीं ये मुकामात दोबारा हमारी जिंदगी में आते हैं या नहीं आते। तो खुदा रहे इन लम्हों को कीमती बना लो, ताकि जब हम रोज़े क़यामत के दिन अपनी कब्रों से उठाए जाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 8 दरवाजे हैं और जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। तो इंशाल्लाह ये ओद का पहाड़ जन्नत के दरवाजे पर हमारा इस्तकबाल करेंगे। गज़वा शुरू होने से पहले मेरा नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजी पहाड़ी पर है, जिसका नाम जबले रुमात। जब पहाड़ को काटते हैं और रुमात कहती है तीर अंदाजों को, जिनके निशाने बिल्कुल सही लगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों को शिकस्त हो या फतह हो, आपने ये मुकाम जितना नहीं छोड़ना। लेकिन हम सहाबा कराम को गलत नहीं कह सकते। जैसे ही मुसलमानों को पहले रोन में फतह हुई तो मुसलमान माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए उस पहाड़ी से नीचे उतरे। तो हजरत खालिद बिन वलीद जो उस टाइम कुफार के घोड़ों के सिपा सलार थे, मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने खालिद जगह देकर वहां से वार किया। तो उसमें हमारे 70 सहाबा कराम ने जाम शहादत फरमाई। इसी गज़वे में नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक भी शहीद हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में थे तो ये हो पहाड़ खुल गया, इसने आपको पनाह दी और उसमें ऐसी प्यारी खुशबू है जैसे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर यहाँ से रवाना हुए। इसी गज़वे में नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा के पैर चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु
رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے. میرے نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو مبارک جاری ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور آسمان کی طرف اٹھایا اور دل میں دعا کی کہ یا باری تعالیٰ میں نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے, اب تو مجھ سے راضی ہو جائے. میرے نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان شہداء کو اٹھا کر جنت و بقیع کی طرف چلنے لگے اور احد پہاڑ دھاڑے مار کر رونے لگا, ساتھ چلنے لگا. آپ نے احد کو زبان دی, کیا ہے احد, تجھے معلوم نہیں کہ میرا مدینہ تو تھوڑا سا ہے, تیری مسافت بہت بڑی ہے, تو میرے مدینے میں کیسے سمائے گا. تو احد وہیں رک گیا. احد سے واضح کہ اللہ کے رسول یہ میرے شہداء ہیں, ان کو میرے دامن میں دفنا دو تاکہ تم میں تا قیامت تک کی زیارت کرتا ہوں گا. اور اسی طرح جب آپ اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آئیں گے تو میں آپ کی بھی زیارت کروں گا. اسی طرح حجاج سامنے جائیں گے, فاتحہ پڑھیں گے, ایک بار سورہ فاتحہ 3 سورہ اخلاص پڑھیں گے. پہاڑی کے اوپر آپ نے نہیں چڑھنا کیونکہ نیچے 70 صحابہ کرام آرام فرمائے اور بیعت بھی ہوتی ہے, تو ہم تو صحابہ کرام کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اور جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فائدہ نہیں لٹائیں گے. 10 منٹ کا ٹائم ہے کیونکہ 40 منٹ ہو گئے 11 بج کے, اور ہمارے نماز کا وقت بھی ظہر کا قریب آ رہا ہے. یہ جن کہتے ہیں, لیکن عرب کے جو لوگ ہیں, عراق والے, یمن والے, سعودی عرب والے, اس کو وادی بیضا کہتے ہیں. وادی بیضا, بیضا کا معنی ہوتا ہے انڈا. انڈا سمجھتے ہیں, انڈا. یہ اس کو وادی بیضا کہتے ہیں. بیضا کا معنی ہوتا ہے انڈا. یہاں پر قدرتی طور پر اللہ نے پہاڑوں کو جو شکل عطا فرمائی ہے وہ انڈے کی شکل میں بنے ہوئے پہاڑ ہیں. دیکھیے سامنے, یہ انڈے کی شکل میں بنے ہوئے پہاڑ ہیں, اس لیے اس کو وادی بیضا کہتے ہیں. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, جتنے سفر ہم کر رہے ہیں یہ سارا بغیر دیر لگا کے ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ. گاڑی ابھی نیوٹرل ہے, دیکھ لو, جو بھائی دیکھنے والا ہو یہ دیکھو, پاؤں بھی ہٹا دیے, یہ خود بخود جاتا ہے. دیکھو ڈرائیور کو سیٹ سے اگر زیادہ ادھر ادھر ہو جائے ڈرائیور بھائی تو پھر سارا واپسی پر آپ کو دکھائیں گے. ابھی یہ نہیں, آپ نے دیکھ لیں جیسے کیسے ہم بڑے بڑے اگر کسی کے پاس پانی کی بوتل ہو بھری ہوئی اس کو رکھیں گے نا, وہ بھی مدینے کی طرف جائے گی. روڈ کے اوپر نہیں آنا ہے زیادہ, پیچھے سے گاڑی آ رہی ہیں, بہت تیز آتی ہے. تو اگر ہم کچی جگہ پہ روکیں گے پھر بھی بھاگ دیا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ کے پاس چیز نظر آئی ہے, پہاڑوں سے مختلف پہاڑ, ریت کا پہاڑ جس کو جبل ملائکہ کہتے ہیں. ابھی آپ کے دونوں طرف سے آ گیا ہے جبل ملائکہ. یہ واللہ عالم پہلے سے ایسے ریت کا تھا یا بعد میں فرشتوں کی وجہ سے بنا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج شبان ابھی ہم فجر شریف کی طرف پہنچنے والے ہیں. آپ کے ابھی لیفٹ سائڈ پر جبل ملائکہ کا پہاڑ ہے. جنگ بدر کا تھوڑا سا خاکہ اس طرح ہے, تھوڑا سا. جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے, سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, ملک شام میں تجارت کرنے کے لیے گئے. جیسے آپ تجارت کرنے کے لیے گئے تو
وہاں سے واپس آ رہے تھے تو کفار مکہ ابو جہل ولید شیبہ وغیرہ کو کسی نے خبر دے دی، اطلاع کر دی کہ مسلمانوں نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی۔ تو کافر تیار ہو کر ادھر سے مکہ سے نکلے کہ بھی ہم چلتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے قافلے کو کیوں لوٹا ہے۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خبر ہو گئی کہ ایسے کفار تیار ہو کر آ رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور آپ نے جو ہے نا بعد میں سب نے یہ دی کہ مدینہ سے باہر چل کر ان کا دفاع کیا جائے۔ تو سارے مدینہ سے نکلے ادھر سے مسلمان، اور ادھر سے قافلے والے کفار لوگ وہ مکہ سے نکلے۔ تو یہاں پر آ کر ان کا آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ جو لشکر تھا تقریباً 1000 کی تعداد تھی اس کی، وہ مکہ سے آیا، اور ادھر میرے آقا کے جو جان نثار تھے، صحابہ تھے، وہ تقریباً 313 تھے، وہ میرے آقا کے ساتھ میں آئے۔ تو اس بدر کے مقام پر آ کر دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا تھا، اور جس کی خاطر یہ جنگ ہو رہی تھی حضرت ابو سفیان کی، تو وہ کسی دوسرے راستے سے ہٹ کر چلے گئے، مکہ میں پہنچ گئے وہ خیریت سے۔ تو جب یہاں پر جنگ ہوئی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17 رمضان المبارک تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ سے ایک دن پہلے نشان لگا دیے کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر ولید مرے گا، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا۔ انہی سب کے نام لے کر آپ نے بتا دیے تھے کہ یہاں پر وہ مریں گے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے جب جنگ کے بعد دیکھا کہ جہاں پر میرے آقا نے نشان لگایا تھا وہ اسی جگہ پر ہی مڑے پڑے تھے۔ تو یہ دیکھیے ابھی ہم بدر شہر کے اندر داخل ہو چکے ہیں، دیکھیے کیسا خوبصورت شہر ہے۔ یہاں پر بھی لوگ آباد ہوئے ہیں تو میرے آقا کی نسبت کی وجہ سے، ورنہ ان پہاڑوں کے اندر کون گھر بناتا ہے، ان جنگلوں کے اندر کون بسیرا کرتا تھا، لیکن چونکہ میرے آقا کے قدم مبارک لگے ہیں اس وجہ سے لوگوں نے یہاں پر گھر بنا لیے ہیں، آبادی بنا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غرض جب جنگ ہوئی، جنگ کے بعد جب دیکھا گیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر میرے آقا نے نشان لگایا تھا نا، اسی جگہ پر ہی ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے سب کو اکٹھا کر کے ایک کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، اوپر مٹی اور پتھر ڈال دیے، اور اعلان فرمایا کہ اے مردو آج بتاؤ مشرکو میرے اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بول پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مر گئے ہیں، یہ تو نہیں سن رہے۔ تو آپ نے فرمایا اے عمر، آج یہ مردے کافر لوگ آپ سے بھی زیادہ سن رہے ہیں کہ میرے اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہوا ہے کہ نہیں۔ یعنی کفار کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کے اللہ نے مدد فرمائی۔ اور یہاں پر ایک مسجد ہے جہاں پر ابھی ہم نوافل ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو وہاں پر بیٹھ کر میرے آقا نے دعا فرمائی تھی
اور آپ کے لیے جو سایہ گرمی سے بچنے کے لیے خیمہ ہوتا ہے، چھپر بناتے ہیں ہم لوگ، عربی کے اندر اس کو عریش کہتے ہیں، جو آپ کے لیے سایہ بنایا گیا تھا، وہاں پر ابھی مسجد بنا دی گئی ہے جس کا نام ہے جامع مسجد العریش، جہاں پر آپ نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد ابدا، اے اللہ جو میں 313 لے کر آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، یہی میری زندگی کی جمع پونجی ہے، اگر یہ آج شہید ہو گئے تو قیامت تک پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر میرے آقا کی نورانی مخلوق فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی تھی۔ قرآن پاک کی آیت میں ہے 3,000 یعنی 3,000 فرشتے آئے تھے، اور دوسرے قرآن کی آیت میں ہے 5,000 من الملائکہ، یعنی 5,000 فرشتے آئے تھے مدد کرنے کے لیے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر میرے آقا کے صحابہ میں ایک باپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے، ایک ماں کے ایک باپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت حارث کی اولاد میں سے تھے وہ، حضرت حارث کے 4 بیٹے ایک ہی وقت میں شہید ہو گئے تھے جنگ بدر کے اندر۔ تو اس جنگ کے اندر میرے آقا کے 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے۔ ابھی پہلے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، ان کو سلام پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر جنگ بدر کا میدان دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر نوافل ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہماری واپسی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف رائٹ سائڈ پر جو ہے یہ دیوار ہے، اس کے اندر قبرستان ہے۔ ڈرائیور بھائی ابھی گاڑی تھوڑا سا قریب لگا رہے ہیں، وہاں سے سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام پیش کر لیجئے۔ السلام علیکم یا شہداء بدر، السلام علیکم یا اہل الدیار، السلام علیکم یا اصحاب النبی۔ ابھی کل شریف اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر ابھی ہم دوسرے کنویں کی طرف جا رہے ہیں، جس کا نام ہے، آپ کو معلوم ہے، بولیے، پیر شفا۔ پیر شفا کے کنواں کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں 3 تاریخی روایات آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، ابھی توجہ سے سنیں، پھر بعد میں پوچھتے رہتے ہیں بھائی۔ ایک تو روایت یہ آتی ہے کہ اس کا پانی کڑوا تھا، پھر آپ نے اس میں لعاب ڈالا تھا، جس کی وجہ سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اس پانی کے اندر یہودیوں نے زہر ڈال دیا تھا، پھر آپ نے اس کے اندر کلی فرمائی تھی، جس کی وجہ سے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تو تیسرا یہ ہے کہ وہاں سے آپ نے بدر کے لیے جب جا رہے تھے، وہاں سے وضو فرمایا تھا، اس کنویں کا پانی بالکل تھوڑا سا ہو گیا تھا، تو آپ کے برتن میں جو بچا ہوا پانی تھا نا، اس کو آپ نے اس کے اندر ڈالا تھا تو اس کا پانی زیادہ ہو گیا۔ یہ 3 تاریخی روایات آپ کے ہیں، باقی حقیقت اللہ کے علم میں۔ وہاں سے ابھی ہم رسی اور ڈور کے ذریعے پانی نکالیں گے۔ یہاں پر جو کنواں تھا یہ بند تھا، موٹر کے ذریعے نکالا تھا۔ ادھر سے جو ہم رسی اور ڈور کے ذریعے پانی کھینچیں گے، تو ادھر سے جتنا بھائیوں کو تھوڑا سا مل جائے اس کو اپنے غنیمت سمجھنا ہے۔ اس وجہ سے میں نے بولا تھا زیادہ پانی ادھر سے بھرو، چونکہ یہاں پر آسانی ہے۔ ایک جگہ وہاں پر دھوپ ہوتی ہے، رسی کے ذریعے پانی نکالنا
پھر دوسرا یہ کہ اگر کہ دوسری گاڑی آ جاتی ہے تو پھر اور ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، کیونکہ 40-50 آدمی ہمارے ہیں، 40-50 دوسری والے گاڑی کے آ جائیں تو پھر 100 ہو جاتا ہے، تو پھر اور زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے جیسے آپ پہنچے انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے جلدی سے پانی لے کر گاڑی میں آئیں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر فجر کے لیے چلیں گے۔ ہمارے پیچھے جو سارا میدان ہے نا، اسی کے اندر جنگ تھی، اور ہمارے اس طرف سیدھے ہاتھ کی طرف سے حضرت ابو سفیان کا قافلہ آیا تھا ملک شام کی طرف سے، جو مکہ کے لیے جا رہا تھا، اور ادھر سے جہاں پر بھی مسجد ہے اس کے ادھر سے مدینے سے مسلمانوں کا قافلہ آیا تھا، اور اس طرف سے جو ہے نا کافروں کا قافلہ آیا تھا ابو جہل کی قیادت میں۔ اس جگہ پر ان کا آمنا سامنا ہو گیا تھا، اور جہاں پر یہ مسجد بنی ہے اس جگہ پر میرے آقا کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا، جو مسجد یعنی سایہ حاصل کرنے کے لیے، اس کو عربی کے اندر عریش کہتے ہیں۔ تو ہاں ابھی اس جگہ پر انہیں عریش کے نام سے مسجد بنا دی گئی، ٹھیک ہے۔ جو کافر تھے نا، آقا نے ایک دن پہلے جنگ سے نشان لگا دیے تھے ان کے، یہاں پر کافر فلاں مرے گا فلاں مرے گا، 70 کافر یہاں پر مارے گئے تھے، 70 وہ جو ان کے سردار تھے۔ جب وہ مر گئے تو ان سب کو اکٹھا کر کے آپ نے ایک کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، اور کنویں یہ ہے، ایک یہ ہے آپ کے ساتھ میں، ٹھیک ہے، ایک وہ جو یہاں پر مٹی زیادہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی کنواں بنا ہوا تھا ایسے، ابھی توڑ دیا اس کو، ایک اس سے آگے ہے، یہ 3 کنویں ہے، یہ اللہ جانتا ہے ان 3 میں سے کس کے اندر ڈالا تھا، اور سب کافروں کو اکٹھا کر کے ان کے اندر ڈال دیا تھا۔ اور یہ سارا میدان جو ہے وہی جنگ کا میدان ہے، اور پیچھے سے دیکھیے جو جبل ملائکہ آ رہا تھا نا، وہ دیکھیے جبل ملائکہ آ رہا ہے، تو پیچھے سے فرشتوں نے آ کر کافروں کو گھیر لیا تھا، ادھر ان کو پھر فرشتوں نے مارا تھا، جو 70 ان کے کافر مر گئے تھے ادھر، اور 70 ان کے قید ہو کر پھر مدینہ کے لیے گئے تھے۔ یہ وہ جنگ کا نقشہ ہے جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی۔ یہاں پر ابھی آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لیں، نوافل بھی پڑھ لیں، اس کے بعد پر اب یہ مسجد آ گئی ہے کالے پتھروں والی، یہ ترکی کے زمانے کی مسجد ہے، یہ ترکی حکومت نے بنائی تھا۔ اور اسی جگہ کے سامنے دیکھیے ابھی آپ کی لیفٹ سائڈ پر یہ میوزیم ہے، یہ عصر کے بعد میرے خیال میں کھلتا ہے مغرب تک، یہ شاید صبح کے بعد بھی کھلتا ہے۔ اور آپ کی رائٹ سائڈ پر یہ گورنر ہاؤس ہے، اور سامنے آپ کا ہوٹل ہے۔ آپ کے رائٹ سائڈ پر مدینے کے گورنر ہاؤس،